بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا سیکشن ہے وہ تیسرا سیکشن ہے، اور جو تیسرے سیکشن میں ہم نے سوال دیکھنے ہیں وہ مطالعہ پاکستان کے حوالے سے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے، اور آپ ایٹا NTS اور کسی بھی ٹیسٹنگ سروس میں آسانی سے پیپر حل کر سکیں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو 19 نمبر پر سوال ہے وہ ہے، شاہ ایران نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ ڈیش میں کیا؟ 1950، 1960، 1956، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اے 1950۔ 20 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے، D8 تنظیم میں شامل ممالک کی تعداد ڈیش ہے؟ 6، 8، 10 یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 8B۔ یہ ہم چیک کرتے ہیں، یہ بھی۔ تو اس سے جو اگلا سوال ہے وہ 21 نمبر پر ہے، ڈیش میں پاکستان اقوام متحدہ کا کارکن بنا؟ ایک انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کا جو جواب ہے وہ ہے 30 ستمبر 1947 کو، اے۔ اور 22ویں نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے، 1996 میں طالبان نے ڈیش شہر کو فتح کیا؟ جلال، کابل، قندھار، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے کابل۔ افغانستان کا دارالحکومت کابل کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ 23 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے، وسط ایشیائی ریاستوں کی تعداد ڈیش ہے؟ وسط ایشیائی ریاستوں کی تعداد 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ جو اس میں سے کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 5 ہے۔ وسط ایشیائی ریاستوں کی تعداد 5 ہے۔ اور اس سے جو اگلا سوال ہے 24 نمبر پر وہ ہے، رقبے کے لحاظ سے ڈیش اسلامی ملک سب سے بڑا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ تقریباً تمام ہی ٹیسٹنگ ایجنسیز کی سروسز کے سکریننگ ٹیسٹوں میں آتا ہے، اور یہ عام طور پر بھی جو انٹرویوز ہوتے ہیں ان میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے کون سا ملک اسلامی ملک بڑا ہے۔ تو یہ جو اس کا آپشن ہے، مالدیپ، قازقستان، ملیشیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے قازقستان، بی۔ قازقستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے۔ تو اس سے اگلا جو ہمارا سوال ہے 25 نمبر پر وہ ہے، 1969 میں 69 میں منعقد ہونے والی پہلی سربراہی کانفرنس میں ڈیش ممالک نے شرکت کی؟ 1969 میں منعقد ہونے والی پہلی سربراہی کانفرنس میں ڈیش ممالک نے شرکت کی؟ اے 24، B 30، C 35، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اے 24 ممالک نے شرکت کی۔ اس سے اگلے سوال پر چلتے ہیں، 26 نمبر پر ہے، OIC کی سربراہی کانفرنس ڈیش سال میں منعقد ہوئی؟ OIC کی
سربراہی کانفرنس ڈیش سال میں منعقد ہوئی؟ 26 نمبر پر یہ سوال ہے اور اس کے جو آپشن ہیں 3 4 5 ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اے، اور یہ اے آ گیا۔ اس سے جو اگلا کیا نام ہے سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ او آئی سی کا صدر دفتر ڈیش میں، پاکستان میں، سعودی عربیہ میں، ایران میں، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سعودی عرب میں ان کا جو دفتر ہے، صدر دفتر سعودی عرب میں ہے۔ بی آپشن نمبر کریکٹ ہے۔ اس سے اگلے پیج پر جاتے ہیں، تو اس سے اگلے پیج ابھی آئے گا۔ اس سے اگلا پیج یہ آ گیا، تو 28 نمبر پر جو پہلا سوال ہے اور اس میں پوچھ رہا ہے کہ او آئی سی کے کل ممبرز کی تعداد ڈیش ہے۔ تو او آئی سی کے کل ممبرز کی تعداد وہ ہے 28 نمبر پر سوال ہے یہ، تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے 57۔ یہ بھی ایک انتہائی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ او آئی سی کے کل ممبرز کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، یہ ایسے سوال بھی آ سکتا ہے۔ تو او آئی سی کے کل ممبر کی تعداد 57 ہے۔ 1 جنوری 29 نمبر پر سوال ہے کہ 1 جنوری 1948 کو ڈیش کا مسئلہ پہلی مرتبہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا؟ یہ بھی ایک جنرل نالج کا اور آسان سوال ہے۔ کشمیر کا مسئلہ، کیونکہ 1947 میں پاکستان بنا تو کشمیر کا مسئلہ 1948 میں جاگ گیا تھا، تو یہ 1 جنوری 1948 کو اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کب پہلی مرتبہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، تو وہ 1 جنوری 1948 کو ہے۔ 30 نمبر سوال پر چلتے ہیں۔ پاکستان میں جامع معاشی منصوبہ بندی کا آغاز ڈیش میں ہے؟ پاکستان میں جامع معاشی منصوبہ بندی کا آغاز ڈیش میں ہے۔ 30 نمبر پر یہ سوال ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 1952۔ 30 ستمبر 1952 ہے۔ 3 ستمبر 1947 ان کا آپشن تھا، 352 تھا، 1956 تھا، اور 1900 ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو۔ تو اس سے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ 31 نمبر پر پاکستان اپنی ضرورت کا %، تیل درآمد کرتا ہے؟ پاکستان اپنی ضرورت کا %، تیل درآمد کرتا ہے، تو 90% تیل پاکستان درآمد کرتا ہے دوسرے ملکوں سے۔ 32 نمبر پر جو سوال ہے وہ ہے قدرتی گیس کا %، حصہ کھاد بنانے والے کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے؟ قدرتی گیس کا 29%، اے، قدرتی گیس کا 29% حصہ کھاد بنانے والے کارخانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ ہمارے ملک کی کل آبادی کا %، حصہ زراعت سے وابستہ ہے؟ یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے کہ کتنے فیصد پاکستان کا کتنے فیصد حصہ زراعت سے وابستہ ہے؟ تو پاکستان میں زیادہ حصہ زراعت سے وابستہ ہے، تو یہ اس کا جواب جو ہے وہ 65% ہے، وہ ہے زراعت سے وابستہ ہے، 65% حصہ زراعت سے وابستہ ہے۔ 34 نمبر پر ہے ہمارے ملک میں %، بجلی آبی ذخائر سے حاصل ہوتی ہے؟ 30%، 31%، 35%، تو 30% حصہ بجلی آبی ذخائر سے حاصل کی جاتی ہے، 30%، اے جواب اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس سے اگلے سوال پر چلتے ہیں، تو وہ ہے وہ ذریعہ توانائی ہے جو استعمال سے ختم نہیں ہوتا؟
وہ ذریعہ توانائی ہے جو استعمال سے ختم نہیں ہوتا۔ پانی وہ ذریعہ توانائی ہے جو استعمال سے ختم نہیں ہوتا۔ اے اس کا کریکٹ آنسر ہے اے۔ یہ ڈیش آخری سوال ہے، 36 نمبر پر ہمارا آخری سوال ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ کو کریں گے۔ پہلے کر لیتے ہیں، مال کے خرید و فروخت کو ڈیش کہتے ہیں۔ یہ تو انتہائی جسے کہتے ہیں انتہائی آسان تجارت کہتے ہیں جی۔ بی آنسر ہے، صنعت، تجارت، درآمد، ان میں سے کوئی بھی نہیں، تجارت اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ تو آج کا یہ جو ہمارا مطالعہ پاکستان کا سیکشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا سیکشن رہتا ہے اس کو ہم حل کریں گے، اور حل کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ جو اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا فوکس ہوگا، تقریباً ہم نے 50 سے 60 سوال ہم نے ماڈل پیپر سے کرنے ہیں انشاءاللہ۔ جو پچھلے ایٹا کے جتنے بھی تھے کنسٹیبلز کے یا ایٹا جونیئر کلرک کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے تھے، تو وہ ہم ماڈل پیپر حل کریں گے۔ تو اس وقت تک آپ جتنا بھی سیکھ چکے ہیں یا نہیں سیکھے تو ہماری پرانی ویڈیو دیکھیں، اور انشاءاللہ پھر جب ماڈل پیپر آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ اچھی سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو ماڈل پیپر سے کافی کنسیپٹ حل ہو جائے گا۔ ماڈل پیپر انشاءاللہ اس سے ایک ویڈیو بنے گی ایک، اور اس سے بعد انشاءاللہ ہم 3 یا 2 ماڈل پیپر انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کو کریکٹ آنسرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آخر میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔